یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو وطن سے پیار کرتے ہیں ان پہ کبھی غداری کا الزام لگ جاتا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ میں نے کسی نیب کے جو ہے وہ اس سے نہیں آئے، سردار کا لفظ مجھے میرے شجرے میں ملا ہے، وہ میری آنے والی نسلیں بھی لکھیں گی ساتھ۔ وہ جو اگر کوئی قانون ہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ کس کے تحت وہ یہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ تاریخی طور پہ اٹھا لیں تو ہماری جو فیملی ہے کھوسا فیملی، وہ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، حق کی آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور ڈر کس چیز کا ہے؟ جان تو میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، عزت، دولت، ذلت، زندگی، موت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈروں گا کس سے؟ اور پھر میں اپنوں سے کیوں ڈروں گا؟ جو میرے اپنے ملک کے ہیں، جو میرے اپنے ہیں، میں ان سے کیوں ڈروں گا؟ اور پھر ہمارے خانوادے کا جو ہے دامن صاف ہے، اس لیے ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں۔ ہم مظلوم کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، ہم مظلوم کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس وقت یہی آواز تھی کہ یہ مقتدر ادارے جو ہیں یہ کنٹرول ڈیموکریسی نہیں دے سکتے، یہ بیوروکریسی جو ہے یہ کنٹرول ڈیموکریسی نہیں دے سکتی، عوام کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے، ان کو پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کوڑے نہیں مارے جا سکتے، ان کو مخصوص عدالتیں بنا کے سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا تب بھی وہی موقف تھا، ہمارا اب بھی وہی موقف ہے۔ ہم اس وقت بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے کھڑے ہوئے آواز اٹھائی، اور آج بھی ہم اسی چیز کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، ہم اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو آج بھی ہم آئین، قانون اور انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ بھئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام بتانا ہے، سمجھانا میرا کام ہے۔ تو ہم اپنا جو ہم پہ ایک فرض ہے بتانے کا، اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھائے گی اور کچھ بہتر ہوگا۔